اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں. جو دروس کی ابتدا ہوئی تھی جس حوالے سے کہ جس کا عنوان تھا معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. یوں تو ہر امام کی معرفت حاصل کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے امام زمانہ جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں. لہذا ہم پر اور آپ پر لازم اور واجب یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. کیوں؟ آخر معرفت کیوں حاصل کریں؟ تو معرفت اس لیے ہم حاصل کریں کہ نبی فرماتے ہیں. کون نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص بھی اس دنیا سے مر جائے گا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے گا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم نے بتایا تھا نا کہ جاہلیت کی موت مرا مطلب کیا؟ یعنی کفر کی موت مرا وہ، ٹھیک ہے، شرک کی موت مرا، فسق کی موت مرا. یعنی وہ اس کائنات سے جب مرا تو کافر مرا، مشرک مرا اور فاسق مرا. اس کی موت ایمان پر نہیں کہلائے گی، اس کی موت اسلام پر نہیں کہلائے گی. کیوں نہیں کہلائے گی؟ کہا اس لیے نہیں کہلائے گی اس کی موت ایمان اور اسلام پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کی. اور یہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک ہمارے اندر جو ہے وہ فداکاری کا جذبہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت ہے. اگر ہم معرفت نہیں حاصل کریں گے تو پھر ہمارے اندر فداکاری کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. ہم اور آپ کربلا کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کیا، تو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگ گئے، لیکن کربلا پہنچتے تک صرف 72 افراد امام حسین کے ساتھ موجود تھے. یہ 72 افراد کون تھے؟ یہ 72 افراد وہ تھے، یعنی امام علیہ السلام کے ساتھ جو 72 افراد تھے وہ افراد تھے کہ جن کے اندر جو ہے معرفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتے ہیں، تم چاہو تو چلے جاؤ، تو کتنا معرفت رکھتے تھے یہ اپنے امام زمان کی. چونکہ ان کے زمانے کے امام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام تھے. تو وہ اپنے امام کی معرفت اس درجہ رکھتے تھے. جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو کیا دیکھا کہ سارے اصحاب جو ہے ننگی تلوار اپنے گردن پر لگائے ہوئے کیا آواز دے رہے ہیں کہ اگر 70 بار بھی ہمیں قتل کیا گیا اور دوبارہ حیات دی گئی تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ پر فداکاری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ پر جانثاری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر معرفت اپنے امام زمانہ کی ہوگی تو پھر ہمارا جذبہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر فداکاری کا جذبہ ہو جائے گا. ہمارے اندر کس کا جذبہ ہوگا؟ ہمارے اندر جانثاری کا جذبہ ہو جائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف حاصل کرنی ہے. کیوں معرفت حاصل کرنی ہے؟ اس لیے کہ ان کی معرفت کے بغیر اگر ہم اس کائنات میں سانس لے رہے ہیں تو یہ سانس ہماری اسلام پر نہیں کہلائے گی، یہ سانس ہماری ایمان پر نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ سانس کس پر کہلائے گی؟ یہ ایمان سے ہٹ کے کفر پر کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ حاصل کر پایا تو اس کی موت کاہے کی ہوئی؟ کفر کی موت ہوئی، جاہلیت کی موت ہوئی، فسق کی موت ہوئی، شرک کی موت ہوئی. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ ان تمام طریقوں کی موت سے بچ سکے، ان تمام طریقوں کی جاہلیت سے اپنے آپ کو نجات دے سکے، تو وہ کیا کرے؟ معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاصل کرے. ہم نے پچھلے درس میں کیا بتایا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے چند نام ہیں جو روایات میں
بیان کیے گئے. ہم نے پہلے والے درس جو درس اول ہوا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ چند نام ہیں کہ جو روایت میں ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کے موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ تمام نام ہیں نا. مولا کائنات کے بہت سارے نام ہیں، علی، حیدر، ایلیا، یہ تمام نام. جناب زہرا کے نام ہیں، زہرا، فاطمہ، مرضیہ، محدثہ، طاہرہ، یہ تمام نام ہیں. امام حسن کے نام ہیں، امام حسین کے نام ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے بھی روایات میں کئی نام ذکر ہوئے ہیں. وہ کون کون سے نام ہیں؟ پہلا نام مہدی، دوسرا نام حجت، تیسرا قائم، چوتھا منتظر. اس کے آگے جو ذکر ہوا ہے خلف الصالح، اور جو ذکر ہوا ہے کہا منتظر. غور سے سنیں، یہ سارے نام وہ ہیں روایات میں کس کے ذکر ہوئے ہیں نام؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے نام. کون کون سے نام ہے؟ پہلا نام مہدی، قائم، حجت، صاحب الامر، خلف الصالح، منتظر. یہ سارے نام کس کے ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہیں. اب یہ سارے نام ہیں تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے یہ سارے نام یوں ہی نہیں ہیں. سارے نام کہاں ذکر ہوئے ہیں؟ روایات میں. روایات یعنی کس میں؟ حدیث میں ذکر ہوئے. کس کی حدیث میں؟ ہمارے اور آپ کے ائمہ اہل بیت، یعنی امام زمانہ سے پہلے جتنے امام اور رسول کائنات اس کائنات سے گزرے ہیں ان تمام نے یہ سارے نام کیا کیے ہیں؟ بتائے ہیں، ذکر کیے ہیں. ان میں پہلا نام کیا بتایا تھا ہم نے؟ پہلا نام تھا مہدی. پہلا نام کیا تھا؟ مہدی. آخر مہدی نام کیوں رکھا گیا؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا نام جو مہدی رکھا گیا، وہ مہدی نام کیوں رکھا گیا؟ کہا مہدی نام اس لیے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا رکھا گیا کہ اللہ آپ کے ذریعے سے جو سارے پوشیدہ امور ہیں اس کی رہنمائی کرائے گا، اس کی ہدایت. جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، اجاگر کریں گے. کس چیز کو؟ وہ سارے پوشیدہ امور، وہ سارے پوشیدہ کام جو اللہ رب العزت کے ہیں ان تمام امور کو کون ظاہر کرے گا؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کریں گے. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو مہدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا نام تاریخ میں. دوسرا نام کیا ہے؟ قائم. قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق قائم کر کے باطل کو نیست و نابود کر دیں گے. یعنی جب دنیا ظلم و بربریت سے بھر جائے گی، ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آپ کا ظہور ہوگا. جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کے ظہور کے بعد کیا آپ کریں گے؟ کہا یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر جائے گی اس کو عدل کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ حق کو ظاہر کر دیں گے اور باطل کو نیست و نابود کر دیں گے. اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قائم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قائم. کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق کو قائم کریں گے. کوئی ایک ایک بات جو ہے ہم بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ایک ایک بات ہم پر واضح ہو. کیوں واضح ہو؟ اس لیے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت امام زمانہ ہے تو جب محبت ہے تو محبت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ معرفت ہونا چاہیے. جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک محبت کسی لائق ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں. ان کی معرفت کیا ہے؟ کہ وہ ذریعہ بنے کہ ہم اس کائنات میں آئے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے کا سلیقہ بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کس طریقے سے کھانا ہے کوئی بتانے والا نہ ہوتا. تو یہ ساری معرفتیں ہم نے حاصل کس کی؟ والدین کی. جب ساری معرفتیں حاصل ہوئیں تو پھر ہمارے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوا. جب محبت کا جذبہ پیدا ہوا تو پھر جانثاری کا جذبہ آیا کہ ہم اپنے والدین کے لیے ہر وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر والدین کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہمارے اندر جانثاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرتے ہیں ہماری جان چلی جائے، والدین کی جان
بچ جائے. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے سب؟ یہ سب معرفت کی بنیاد پر. جب معرفت ہوگی تو محبت ہوگی, محبت ہوگی تو پھر جانثاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اب تیسرا نام کیا ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا؟ تیسرا نام کیا ہے؟ منتظر. کیا نام ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ منتظر. ہم لوگ منتظر ہیں. اور امام کون ہے ہمارے؟ منتظر. یعنی ہم لوگ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا. لہذا جب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کون ہوئے؟ منتظر. منتظر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو غیبت کا زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کی غیبت کا زمانہ بہت زیادہ ہے, اور ان کی جو غیبت کی مدت ہے وہ بہت طولانی ہے, اور لوگ ان کی غیبت میں ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کون انتظار کرنا ہوتا ہے؟ وہ کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں, وہ کہ جو صالحین ہیں, وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس بنیاد پر امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ منتظر کہا جاتا ہے. یہ تین نام کس کے ہوئے؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے. اور تینوں نام کی ہم نے وجہ بتائی. وجہ سب کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ماشاءاللہ. اور نام کیا ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا؟ کہا صاحب الامر. کہا امام کو صاحب الامر کیوں کہتے ہیں؟ کہا امام کو صاحب امر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں. کون؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کیوں ہیں؟ کیا ہیں؟ امام برحق ہیں. جب امام برحق ہے ان کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. جب اطاعت ان کی ہمارے اوپر فرض ہے, کس روح سے؟ کہا قرآن کی روح سے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر کون ہے؟ صاحبان امر جو ہیں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. جب صاحبان امر ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں تو صاحب امر جو اس کائنات میں زندہ ہیں, جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے, وہ کون ہوا؟ ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف, کہ جن کا لقب اور جن کا نام کیا ہے؟ صاحب الامر ہے. پھر کہتے ہیں آپ کا نام حجت ہے. کہتے ہیں نا زیادہ میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض. سلام آپ پر اے وہ کہ جو اللہ کی حجت ہے کس پر؟ زمین پر. تو حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے آپ کو حجت کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے اس کائنات میں حجت کو تمام کرتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو اس کائنات میں وہ آپ کے ذریعے سے تمام ہوتی ہیں, اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجت کہا جاتا ہے. پھر کہا آگے کا نام کیا ہے؟ کہا خلف الصالح. خلف الصالح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا خلف الصالح اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ گزرے ہوئے تمام انبیاء اور تمام ائمہ کے جانشین ہیں, اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو خلف الصالح کہا جاتا ہے. چونکہ آپ ائمہ کے اور گزرے ہوئے انبیاء کے جانشین ہیں, تو کیا کہا جاتا ہے آپ کو؟ خلف الصالح کہا جاتا ہے. اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ کہا جاتا ہے نا, بقیت اللہ امام کو. امام کا ایک نام کیا ہے؟ بقیت اللہ. بقیت اللہ معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کو باقی رکھا ہے, اور آپ کے باقی رہنے کے اعتبار سے یہ کائنات باقی ہے. جب تک آپ کا وجود ہے تب تک کائنات باقی ہے, جب وجود ہے تب تک کائنات باقی. اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ کر. یہ وہ تمام نام ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مخصوص ہیں, جن کے معنی کو ہم نے بتایا کہ کیوں یہ نام امام زمانہ کا رکھا گیا. سب پر واضح ہے, سب پر ظاہر ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امام کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جو امام کے نام ہیں, جو امام کے اسما ہیں, ان کے بارے میں جانیں کہ امام کے اسما کیا ہیں, کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور ہم نے بتایا تھا پہلے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 15 شعبان کا ہجری میں 255 ہجری میں. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عمر, حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری میں ہوئی, اور آپ ابھی 5 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے بابا حضرت امام حسن عسکری اسلام کی شہادت, آپ کے بابا کی شہادت اس کائنات سے ہو گئی. یعنی آپ 5 سال کی عمر میں
یتیم ہو گئے. لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہمارے آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اسلام نے تمام اپنے چاہنے والے جو معتبر چاہنے والے تھے, جو معتبر شیعہ تھے, سب سے پہچانوایا تھا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جو ہمارے بعد امام ہے. چونکہ امام کو یعنی ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کو, چونکہ یہ تمام جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ امام کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ امام کو قتل کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن امام کو شروع اول یوم سے بہت محتاط طریقے سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام رکھتے, اس لیے اپنے معتبر شیعوں کے ذریعے سے ان کو پہچان کرائی تھی. چنانچہ جیسے ہی امام کا انتقال ہوا تو فوراً امام غیبت میں چلے گئے. سب سے پہلے کون سی غیبت کی ابتدا ہوتی ہے؟ غیبت صغریٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد کون سی غیبت آتی ہے؟ غیبت کبریٰ کی آتی ہے. تو غیبت صغریٰ سب سے پہلے کہ جو 260 ہجری سے شروع ہوئی. کب سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی؟ 260 ہجری سے شروع ہوئی. کب تک باقی رہی؟ 329 ہجری تک غیبت صغریٰ. یہ یاد رکھنا, کب سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی؟ 260 ہجری سے. کب تک باقی ہوئی؟ 329 ہجری تک. یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں امام نے غیبت صغریٰ اختیار کی. اس میں امام کا مشغلہ کیا تھا؟ امام اپنے شیعوں تک کیسے پیغام پہنچاتے تھے؟ امام اپنے چاہنے والوں تک کیسے پیغام پہنچاتے تھے؟ کہا اس میں امام کے پاس 4 نائب تھے. ایک ہی وقت میں 4 نائب نہیں تھے, بلکہ امام نے یکے بعد دیگرے اپنے 4 نائب خاص کا اہتمام کیا, جس کے ذریعے سے تمام لوگ اپنے مسئلے کو ان افراد کے حوالے کرتے تھے, وہ امام زمانہ تک پہنچاتے تھے, امام زمانہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے نائب کہ جن کا نام کیا ہے؟ عثمان بن سعید. ہاں, سب سے پہلے نائب کون تھے امام زمانہ کے؟ عثمان بن سعید تھے. عثمان بن سعید کون تھے؟ کہا عثمان بن سعید ہمارے اور آپ کے 9ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بہت خاص تھے, معتمد تھے, ان کے نزدیک معتبر تھے. اور ان کی شہادت کے بعد ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اسلام کے بھی صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کے چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب امام کا انتقال ہو گیا اور ہمارے اور آپ کے 12ویں امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جب غیبت کے پردہ غیبت میں چلے گئے, تو سب سے پہلے جس نائب کا تعین کیا اور وہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا عثمان بن سعید. اور عثمان بن سعید کے بعد جب عثمان بن سعید اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دوسرے نائب کا زمانہ آیا. دوسرے نائب کون تھے؟ کہا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف نے عثمان بن سعید سے کہہ کر خود ان کے ہی بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ محمد بن عثمان, یعنی عثمان کے بیٹے جن کا نام محمد تھا, محمد بن عثمان کو دوسرا نائب منتخب کیا کہ وہ غیبت صغریٰ میں لوگوں کے احکام کو, لوگوں کے پیغام کو لے امام زمانہ تک پہنچائیں اور امام زمانہ ان کا حل ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں. اور تیسرے نائب جن کو حسین ابن روح کہا جاتا ہے, حسین بن, ان کو بھی امام زمانہ نے محمد بن عثمان کہ جو دوسرے کون تھے؟ سفیر تھے, نائب تھے, ان کے ذریعے سے کہا کہ دیکھو تم اپنے جانے سے پہلے شیعوں سے کہہ دو کہ حسین ابن روح تیسرے نائب خاص اور نائب امام ہے, جو شیعوں کے پیغام تک ہم تک اور ہمارے پیغام کو شیعوں تک پہنچائیں گے. اور حسین بن روح جب اس دنیا جانے لگے تو اپنی جگہ پر انہوں نے کس کو شمار کیا؟ کس کو اپنی جگہ پر نائب بنایا؟ کس کو نائب امام قرار دیا؟ کہا حسین ابن روح نے امام کے حکم کے ذریعے سے علی ابن محمد الثمری کو اپنا نائب بنایا تاکہ وہ امام کی نیابت کریں, یہاں کے پیغام لیں اور یہاں کے پیغام لے کر امام تک پہنچائیں اور امام سے ان پیغامات کے جواب لے کر شیعوں تک وہ سارے پیغامات کے جواب پہنچائیں. تو یہ 4 نائب وہ ہیں کہ جو امام کی غیبت صغریٰ میں کیا تھے؟ سفیر تھے, نائب تھے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا مشغلہ کیا تھا؟ ان کا مشغلہ اور کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کے پیغامات اور احکام کو لیتے تھے, امام تک پہنچاتے تھے اور امام کے احکام, امام کے جوابات کو لے کر شیعوں تک پہنچا دیا گیا. اس سے کیا تھا؟ اس سے تمام شیعہ امام کے تمام ارشادات اور فیوض و برکات سے مشرف ہوتے تھے, منور ہوتے تھے. تو ہمارے اور آپ پر لازم کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور امام زمانہ کے نائبین کہ جس کو امام زمانہ نے نائب بنایا ان کی معرفت حاصل کریں. اور جہاں یہ تمام ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری روایت میں یہ آتا ہے کہ غور سے سنیں,
روایت میں یہ آتا ہے، یہ آخری بات تو انشاءاللہ درس تمام ہو جائے گا، روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اس دعا کو پڑھتا رہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یوم اول سے لے کر آخر یوم تک، یعنی جب موقع ملے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ ہمیں ثمرہ یہ دے گا کہ ہمیں اس دین پر قائم رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ ہم امام کے قریب ہو سکیں گے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں آخری درس میں، پھر پروردگار ہم تو کما حق و معرفت نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اتنی دعا کریں پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔